کہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان سب میں محبت بھرے ایسے تعلقات تھے کہ انہوں نے اسی محبت کو بڑھاتے ہوئے آپس میں تو رشتہ داریاں تک کی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزیں بیان کر کے محبت کا پیغام دیجئے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں میرے بھائیوں، اس میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی نفرت بھرا میسج چھوڑ کر یا کوئی ایسا پیغام دے کر لوگوں میں نفرت کو ابالیں، نفرت کو اچھالیں۔ یہ میرے بھائیوں معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ سیاسی لحاظ سے یہ پہلے ہی قوم بڑی اخلاقی لحاظ سے پیچھے جا چکی۔ اب اس قوم کو وہ کردار جو صحابہ کرام کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، کہ جن کے بہت سارے معاملات اپنی زندگی میں انفرادی لحاظ سے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بڑھایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بڑھایا ہے، اور یہی تعلق بڑھانے کی مثالیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ملیں گی، تاکہ یہ محبت بھرا تعلق اور محبت بھری داستانیں آپ اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں، اور اسی محبت کی بنیاد پہ ہمارے بھی آگے اسی طرح ہی خاندانوں میں محبتیں پھیلیں۔ یہی اس درس کا سبق ہے میرے بھائیوں، یہی درس ہونا چاہیے، یہی نصیحت ہونی چاہیے، لوگوں میں محبت کا پیغام جائے، اخوت کا پیغام جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین محترم، ہمارا دین یہ اخوت کا دین ہے اور بھائی چارے کا دین ہے۔ اس دین کی پیروی کرنے والا، اس کے اندر جذبہ ایثار ہوتا ہے، قربانی کا جذبہ ہوتا ہے، سخاوت کا جذبہ ہوتا ہے، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے اپنی خوشیاں بھی قربان کرتا ہے، اس کے غمی میں، دکھ اور درد میں بھی شریک ہوتا ہے۔ یہ اخوت اور بھائی چارے کا دین ایسا دین ہے کہ جس کی بنیاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رکھی تھی، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر مشتمل ایک ایسی جماعت تیار کی کہ ان میں ہر فرد اپنے دوسرے ساتھی کے لیے، اپنے دوسرے بھائی کے لیے جان قربان کرنے والا بن گیا، مال قربان کرنے والا بن گیا،
اپنی خوشیاں قربان کرنے والا بن گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تیار کی گئی جماعت ایسی ثابت ہوئی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے، تری المؤمنین فی تراحمہم وتعاطفہم وتوادہم کمثل الجسد، کہ آپ مومنوں کو باہمی محبت، الفت اور شفقت میں ایسے پائیں گے کمثل الجسد، جس طرح کہ ایک جسم ہوتا ہے، اذا اشتکا لہ عضو، کہ جسم کا ایک حصہ درد کی شکایت کرے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم اس کے لیے ساری رات درد کے عالم میں بیدار رہتا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وہ جماعت تھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی۔ اس جذبہ اثار کو دیکھنا ہو تو اس کی سب سے بڑی جھلک اس وقت ہمارے سامنے آتی ہے، اس کی عملی تفسیر سامنے آتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے اس وقت دو گروپ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہیں مہاجر کہا جاتا ہے، جو ہجرت کرنے والے تھے، اور ایک گروہ وہ تھا جنہیں انصاری کہا جاتا تھا، جو مدینہ میں پہلے سے آباد تھے اپنے مسلمان مہاجرین کی مدد کرنے کے لیے۔ میرے عزیز بھائیوں، ان مہاجرین و انصار کا تعلق ایک مثالی تعلق اخوت اور بھائی چارے کا رہا۔ یہ ان کے محبت اور پیار کے رشتے اسی طرح ہی رہے کہ ان میں سے انصاری صحابی نے اپنی جائیداد، اپنا مال سارا اپنے مہاجر بھائی کے لیے پیش کیا کہ کیونکہ آپ میرے اسلامی بھائی ہیں، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے کہ میری آدھی جائیداد کے مستحق آپ بھی اسی طرح ہی ٹھہریں گے جس طرح اس کا حصے دار میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اخوت اور بھائی چارے کا، محبت کا رشتہ یہ ہوتا ہے، اور یہ وہ عظیم محبت کی داستانیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام سے آپ کو ملیں گی۔ اور یہ صحابہ کرام آپس میں کیسے تھے؟ ان کا باہمی طور پر محبت کا رشتہ تھا، اپنے لیے، کافروں کے لیے سخت تھا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ سورہ فتح میں کیا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین معہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ نبھانے والے لوگ ہیں، وہ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان و علی ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، سعد و سعید ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہوں، ابو عبیدہ بن جراح ہوں، عشرہ مبشرہ صحابہ ہوں، خلفائے راشدین ہوں، بیت رضوان کے صحابہ ہوں، شہدائے بدر ہوں، اور صلح حدیبیہ میں حصہ لینے والے 1400 صحابہ ہوں، کوئی بھی شخص ان میں سے ایسا نہیں ہے جو ان صفات سے متصف نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے ان تمام گروہوں کی صفات اس آیت میں بیان کر دی ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں، اشداء علی الکفار، کہ ان کی محبت کی داستان یوں بیان کی جا سکتی ہے کہ جب ان کا مقابلہ کافروں سے ہوتا ہے تو اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے ساتھ سختی برتتے ہیں، رحماء بینہم، لیکن جب آپس کی مسلمانوں کی باری آتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے دل و جان قربان کرتے پھرتے ہیں، محبت کے رشتے اس طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ اور پھر ان کی ذاتی زندگیاں دیکھیے،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے عزیز بھائیو، آج دنیا میں کوئی شخص اپنے کسی ساتھی عزیز کو دکھانے کے لیے، اپنے معاشرے کو دکھانے کے لیے، اپنے قبیلے اور خاندان کو دکھانے کے لیے بہت سے اعمال اس کے ایسے ہو سکتے ہیں جو دنیا کے سامنے وہ ظاہر داری کرتا پھرتا ہے، لیکن ان صحابہ کرام کی، ان اہل بیت اطہار کی زندگیوں کو دیکھیے کہ اللہ رب العالمین ان کی زندگیوں کو یوں بیان کر رہے ہیں کہ آپس میں تو محبت کے رشتے ہیں، لیکن ان کی ذاتی زندگیاں کیسی ہیں؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپ ان کو جب بھی ذاتی طور پہ پائیں گے رکوع کرتے پائیں گے، سجدے کرتے پائیں گے، عبادت میں مشغول کرتے پائیں گے، اللہ رب العالمین کی تسبیحات، تحلیلات، تحمیدات میں مشغول پائیں گے۔ یہ ان کی ذاتی زندگی ہے۔ ان کا دل بہلتا ہے تو اللہ کے ذکر سے بہلتا ہے، اور ان کا دل مانوس ہوتا ہے تو عبادت میں مانوس ہوتا ہے، اور ان کا دل لگتا ہے تو مسجد میں لگتا ہے، اور ان کی اگر قربانی کی داستان اگر پانی ہو تو ان کے اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ یہ وہ داستان ہے میرے بھائیوں جو محبت بری داستان اللہ رب العالمین نے یہ قرآن میں بیان کی ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تیار کیا گیا گلدستہ، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیسے ہیں، اور آپس میں ان کے ساتھ بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے کیسے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ کے ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سیدہ خدیجہ تھیں، ابو بکر صدیق تھے، علی المرتضیٰ تھے، زید بن حارثہ تھے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یہ مختلف کیٹیگریز میں اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں، لیکن کیا ان کے بعد آنے والے لوگ، ان سینئر لوگوں نے ان کے لیے کیا جذبات رکھے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمارے لیے سبق ہے، اور یہ چیزیں ہم اس جمعہ سے سیکھ کر جائیں کہ محبت کی اور الفت کی، باہمی یگانگت کی، میوچول ہارمنی کی، باہمی ہم آہنگی کی، اخوت اور بھائی چارے کی اگر مثال پائی جا سکتی ہے تو اس تیار کی گئی جماعت سے کی جا سکتی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیار کی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ دیکھیے آج ہمارے معاشرے کا رجحان یہ ہے کہ آپ اگر کسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، آپ دکاندار، سینئر دکاندار ہیں، آپ کا اچھا مال چلتا ہے، آپ کا برانڈ چلتا ہے، کوئی نیا دکاندار وہاں پہ آ کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم اس کے لیے گنجائش نہیں چھوڑتے کہ یہ مارکیٹ کا تو اجارہ داری میرے پاس ہے، اس برانڈ کی اجارہ داری میرے پاس ہے، میں کسی کو کیوں اس میں اپنا شریک کار بناؤں۔ لیکن ان صحابہ کرام کے میرے بھائیوں اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے جذبات کو دیکھیے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحیم۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ بعد میں آنے والے، یہ پہلے آنے والے، ان کا آپس میں محبت کا تعلق دیکھیے۔ میرا رب سورہ حشر میں بیان کرتا ہے والذین جاءوا من بعدهم، یہ لوگ جو ان مہاجرین و انصار کے بعد آئے، یقولون، اپنے رب سے التجائیں کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ولاخواننا، اللہ ہمارے ان بہن بھائیوں کو، ہمارے ان عزیزوں کو، رفقائے کاروں کو بھی معاف کر دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ اور وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب تو شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، اللہ ہمارے سابقون پر جو ہم سے پہلے مسلمان ہوئے، اللہ ان کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مسلمانوں کا دوسرے مسلمانوں کے لیے محبت کا اظہار ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
اپنے مہاجرین اور انصار دونوں گروہوں کے لیے، یہ دو بڑے گروہ جن کے ایمان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گواہی دی ہے، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم۔ یہ لوگ جو ایمان لائے، خواہ ان کا تعلق مہاجرین سے ہو یا انصار سے ہو، میرا رب پہلے تو ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور سچے مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی اور شہادت اللہ رب العالمین عرش عظیم سے دے رہے ہیں۔ اور یہ گواہی اس جگہ پہ لکھی گئی جو قرآن قیامت کے قائم ہونے کے بعد بھی جنت کی منازل جب حفاظ طے کریں گے، اس قرآن کی تلاوت انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہوتی ہوگی۔ ان مہاجرین و انصار کا تذکرہ اللہ نے اس قرآن میں کیا ہے، ان کے ایمان کی گواہی یہاں پہ دیتے ہوئے سورہ حشر میں اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ میرے عزیز بھائیوں، اسلامی ریاست کے ذرائع آمدن میں مال غنیمت بھی ہوتا ہے، بیت المال بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی ہوتی ہے، جزیہ بھی ہوتا ہے، عشر بھی ہوتا ہے، عشور بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام ٹرمینالوجیز اور اصطلاحات ہیں کہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہیں، اس لیے عوام الناس کو اس حوالے سے عموماً علم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بات میں ذکر کیے چلوں کہ وہ علاقہ جہاں سے مسلمان جس کو فتح کرتے ہیں، وہاں سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، اور وہ مال جو لڑائی کے بغیر حاصل ہوتا ہے کہ دشمن آپ کے روب سے متاثر ہو کر سرنڈر کر گیا ہے، وہ مال فے ہوتا ہے۔ فے اور بڑی مال فے اس کو کہا جاتا ہے کہ مسلمان فوج جانے لگی فتح کرنے کے لیے، انہوں نے پہلے سرنڈر کر دیا کہ ہم آپ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم سے مال لے لیجئے، یہ لے لیجئے، خیر وہ مال فے ہوتا ہے۔ اب اس مال فے کی تقسیم اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ اس کو فقراء کے لیے بھی اس مال کو تقسیم کیا جائے گا، وہ فقراء الذین اخرجوا من دیارہم، جن کو اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا گیا، یہ وہ مہاجرین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہوئے وہ یہاں پہ پہنچے اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی نصرت کرنے میں، دین کی تبلیغ کرنے میں، دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کی۔ میرا رب کہتا ہے یہ مال ان کو بھی ملے گا۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ان مہاجرین و انصار میں کوئی فرق نہیں کیا، ان میں برابر تقسیم کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ نے جب ان میں فرق نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے تقسیم میں فرق نہیں کیا، میرے عزیز بھائیوں آج کا مسلمان کون کون سی داستانیں سنا کر مسلمانوں میں فرق کرنے کی گنجائش پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہمارا تو تعلق ہی اس فکر کے ساتھ ہے کہ ہم تو محبت کو بڑھا رہے ہیں، ہم اس رشتے کو بیان کر رہے ہیں، اس تعلق کو بیان کر رہے ہیں جس سے معاشرے میں اخوت کا پیغام جائے، جس سے معاشرے میں بھائی چارے کا پیغام جائے، جس سے معاشرے میں باہمی ہم آہنگی، میوچول ہارمنی کا پیغام جائے۔ یہی میرے بھائیوں، یہی گورنمنٹ کا سلوگن ہوتا ہے، یہی ہمارا سلوگن ہے۔ انشاءاللہ اس منبر سے، اس محراب سے یہی اخوت اور بھائی چارے کا پیغام جائے گا کہ مہاجرین ہوں، انصار ہوں، صحابہ ہوں، اہل بیت ہوں، ان سب میں محبت بھرے ایسے تعلقات تھے کہ انہوں نے اسی محبت کو بڑھاتے ہوئے آپس میں تو رشتہ داریاں تک کی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے بچے اور بچیوں کے رشتے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں بیان کر کے محبت کا پیغام دیجئے۔ آج
جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں میرے بھائیوں، اس میں اس بات کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی نفرت بھرا میسج چھوڑ کر یا کوئی ایسا پیغام دے کر لوگوں میں نفرت کو ابالیں، نفرت کو اچھالیں۔ یہ میرے بھائیوں معاشرہ اس کا متحمل نہیں ہے۔ سیاسی لحاظ سے یہ پہلے ہی قوم بڑی اخلاقی لحاظ سے پیچھے جا چکی۔ اب اس قوم کو وہ کردار جو صحابہ کرام کا تھا، اہل بیت اطہار کا تھا، کہ جن کے بہت سارے معاملات اپنی زندگی میں انفرادی لحاظ سے ہوئے ہوں گے، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بڑھایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو بڑھایا ہے، اور یہی تعلق بڑھانے کی مثالیں انشاءاللہ آپ کو یہاں سے ملیں گی، تاکہ یہ محبت بھرا تعلق اور محبت بھری داستانیں آپ اپنے دلوں میں اس کو جگہ دیں، اور اسی محبت کی بنیاد پہ ہمارے بھی آگے اسی طرح ہی خاندانوں میں محبتیں پھیلیں۔ یہی اس درس کا سبق ہے میرے بھائیوں، یہی درس ہونا چاہیے، یہی نصیحت ہونی چاہیے، لوگوں میں محبت کا پیغام جائے، اخوت کا پیغام جائے۔ عزیز بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ کرام کی جب درجہ بندی ہوتی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ کننا نفضل بین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سپیریئرٹی مقرر کرتے تھے، ہم سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ رکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہم اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم نے جو فضیلت کا معیار مقرر کیا تھا وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم لوگ جب احد پہ کھڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسکن احدن، اے احد ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، اور وہی شہید ہونے والے وہ بعد میں عمر فاروق بھی تھے، عثمان بھی تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ محبت بھرے رشتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی ہم اس اعتبار سے ہیچ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کا درجہ کم نہیں کیا ہے۔ آپ نے جب جنت کی بشارت دی، قرآن نے ان کے لیے عفو درگزر کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، ان سب کے لیے معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ عفا اللہ عنہم۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کے مسلمان کو بھی وہ محبت کی داستانیں سنانی چاہیے جو ان کی باہمی محبت کی داستانیں ہوا کرتی تھی، اور ایسی محبت کہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ میرا رب آسمان سے اعلان کرتا ہے، قرآن کا حصہ ہے، سورہ توبہ کی انفال کی آیت ہے کہ الف بین قلوبہم، کہ ان لوگوں میں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رفقا میں، آپ کے اہل بیت میں، آپ کے ساتھیوں میں اگر ایک دوسرے کے لیے محبت ہے، پیار ہے، اس پیار کو ان کے دلوں میں جاگزی کیا ہے تو اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیتے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، آپ سے ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈلنی تھی، یہ محبت ڈالی ہے تو اللہ رب العالمین نے ڈالی ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ایک مسلمان کا اس اعتبار سے یہ عقیدہ یقین ہونا چاہیے۔ اور آج میرے بھائیوں، خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ کو طرح طرح کی لوگ فیبریکیٹڈ باتیں بنا کر، اپنی طرف سے باتیں بنا کر کوئی ایسے واقعات سنائیں گے جس سے نعوذ باللہ صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں بالخصوص، خلفائے راشدین اور اہل بیت کے حوالے سے کوئی ایسی کوئی سلگتی کوئی بات پیش کرے جس سے نعوذ باللہ معاشرے میں نفرت پھیلے۔ میرے عزیز بھائیوں، محبت کی داستان بتانی چاہیے۔ میں آپ کو سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ آپ کو میں پیش کرتا ہوں، 3712 نمبر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ارقبوا محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے گھر والوں کا دھیان رکھو،
ان کی خاطر مدارت کرو، ان کے لیے جتنی خدمت ہوتی ہے اس کو بروئے کار لاؤ، ان کی حاجات کو پورا کرو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کو عزت اور توقیر کا وہ مقام دو جس کا وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح محبت کا اظہار ان کے ساتھ کیا ہے، اسی طرح ہی محبت ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ، اس محبت کا اظہار مسلمانوں اہل بیت کے ساتھ اسی طرح کا کرو۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیسا تعلق، آپ اس تعلق کو دیکھیے کہ آپ کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اہل بیت کا تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ کیسا قائم ہوا کہ آسمان سے اللہ نے وحی کی، بار بار خواب میں اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ آپ اپنے بہترین دوست ابو بکر صدیق کی بیٹی سے نکاح کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وحی الہی کے حکم کے مطابق آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی عائشہ سے نکاح کر لیا۔ یہ محبت کا رشتہ، یہ پیار کا رشتہ ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کا رشتہ کیسا تھا کہ ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، حضرت حسن اپنے والد علی کے ساتھ تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، محبت اور پیار کے عالم میں کہتے ہیں واہ بِأَبِي شِبْهُ النَّبِيِّ لَيْسَ شَبِيهًا بِعَلِيٍّ، یہ تو کتنا پیارا بچہ ہے، اس کی شباہت اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کی شباہت اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ بات سننی تھی، صحابی بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی 40 نمبر حدیث ہے، فرمایا وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ محبت بھرا جملہ سننے کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگ گئے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات لوگوں کو سنائیں جو ابو بکر اور علی کے درمیان محبت والے ہیں، جو ابو بکر کے درمیان، حسن و حسین کے درمیان محبت والے ہیں۔ دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی تھی اہل بیت کے ساتھ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے فواللہ، اللہ کی قسم، لاسلامک یوم اسلمت کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اسلام الخطاب لو اسلم، جس دن اے عباس ابن عبد المطلب، جس دن آپ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک آپ کا اسلام قبول کرنے کا عمل اتنا بہترین تھا کہ میرا باپ بھی اگر خطاب مسلمان ہو جاتا مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی حضرت عباس آپ کے اسلام قبول کرنے سے ہوئی۔ اور آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اہل بیت کے اہم فرد ہیں، اور یہ محبت کا اظہار ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی محبت کا عالم دیکھیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 3710 نمبر کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، ایک دن قحط پڑ گیا، کچھ وقت گزر گیا، بارش نہیں ہوئی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز استسقاء کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واسطے کے طور پہ لے کر گئے اور کہنے لگے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتسقینا، اے اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے، بارش نہیں ہوتی تھی، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، آپ کو وسیلہ بناتے تھے، آپ سے دعا کراتے تھے، اللہ تو ہمیں بارش دے دیتا تھا۔ اب تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نہیں ہیں، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا، آج ہم جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو لے کر آئے ہیں، اللہ تیرے دربار میں آئے ہیں، کھلے میدان میں آئے ہیں، اللہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے دامن پھیلائے کھڑے ہیں، اللہ تو ہمیں
اس وساطت سے کہ یہ اہل بیت کے اہم فرد ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، آپ کے چچا ہیں، اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ صحابی بیان کرتے ہیں فیسقون، تو ان کو بارش مل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش عطا فرما دی۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ اور حضرت عمر فاروق نے بطور خلیفہ جب مال غنیمت کو تقسیم کرنے کی باری آئی، فے کے حصے مقرر کیے، مال فے کے، تو اہل بدر کے لیے 5000 درہم مقرر کیے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 5000 درہم دیے گئے، ساتھ حضرت حسن کو بھی، حضرت حسین کو بھی، ان کو بھی 5,000 درہم دیے گئے۔ آپ کو میرے بھائیوں یہ تو یاد ہوگا کہ عدل فاروقی کتنا مشہور ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل، آپ کا انصاف کتنا مشہور ہے، لیکن جب اعتراض ہوا کہ آپ نے حسن و حسین کو اہل بدر کے برابر حصے دے دیے، ان کی تو اس وقت پیدائش ہی نہیں ہوئی تھی، 2 ہجری میں نہ حضرت حسن کی ولادت ہوئی تھی نہ حضرت حسین کی ولادت ہوئی تھی، تو اے خلیفہ امیر المومنین، آپ نے ان کو اہل بدر کے برابر کیسے حصے دے دیے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ ان کے اہل بیت کے فرد ہونے کی وجہ سے، قرابت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی وجہ سے میں نے ان کو اہل بدر کے شریکوں کے برابر حصے دیے ہیں، تاکہ ان کی بھی فضیلت اسی طرح قائم رہے جو جناب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اظہار محبت دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے 3685 نمبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمر فاروق سے پیار دیکھیے۔ اور میرے بھائیوں، جب یہ پیار بھرے تعلق آپ بتائیں گے، جب یہ محبت کے رشتے بتائیں گے، تو جن لوگوں کے پیٹ لوگوں کو لڑانے سے بھرتے ہیں، پھر ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ جب لوگوں کو لڑانے کی غرض سے، لوگوں کے جذبات مشتعل کر کے آپ اپنے پیٹ کو اس طرف لگایا ہے، تو آپ محبت کی داستانیں کیسے سنائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ ممبر رسول محبت کا درس دیتا ہے، یہ باہمی الفت کا درس دیتا ہے، یہ اخوت کا درس دیتا ہے، یہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ اور آج اس درس کو سیکھ کے جائیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، علی اور عمر فاروق کی محبت کو دیکھیے، کیسی محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو جاتی، آپ کا جسد خاکی پڑا ہوا ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے، بخاری شریف کی حدیث، کہتے ہیں ہم چارپائی کے ارد گرد کھڑے ہیں، میں نے محسوس کیا کہ کسی شخص نے میرے کندھے پر، آپ نے کندھے کو پکڑا ہوا ہے کسی نے، میں نے پیچھے دیکھا تو وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ساتھ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ فترحم علی عمر، کہ اللہ عمر فاروق پر رحمت نازل فرما۔ کہنے لگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسد خاکی پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، آپ نے اپنے بعد کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل کو دیکھ کر میں رشک کروں کہ اللہ تو مجھے بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے عزیز بھائیوں، عمر فاروق اہل بیت میں سے نہیں تھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے۔ عمر فاروق خلیفہ راشد ہیں، علی المرتضیٰ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس طرح کی محبت کا اظہار کیا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت علی سے درخواست کی کہ علی، مجھے خواہش ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی اہل بیت میں کسی طرح شریک ہو جاؤں۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، آپ کے ساتھ اہل بیت کی قرابت پہلے بھی تھی، لیکن اہل بیت کے ساتھ اپنی رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے، اپنی قرابت کو رکھنے کے لیے حضرت علی سے درخواست کی کہ اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کی بیٹی، اپنی بیٹی
ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ عمر فاروق کی خواہش تھی میری نسبت جو ہے وہ اہل بیت سے قائم رہے۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ پیار کے رشتے ہیں، اور یہ محبت کے رشتے ہیں۔ تاریخ میں تو میرے بھائیوں بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جب فارس فتح ہوا ہے اور وہاں سے یزدگرد کی جو 2 شہزادیاں ملی ہیں، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی تھی کہ یہ عزت والی بچیاں یہ عزت والے گھروں کو ہی جائیں گی۔ آپ نے ایک بچی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی اور ایک بچی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کو دے دی، محمد بن ابی بکر کو دے دی۔ اور انہی رشتوں میں سے آگے جب پوتے پوتیوں کا لیول آیا ہے تو اس میں امام جعفر صادق کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، خاندان کون سا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دوسری طرف خاندان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور وہاں سے ام فروا کے بیٹے ہوتے ہیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے بھائیوں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ پیار کے رشتے ہیں، اور لوگوں کو محبت کے ان پیار کے رشتوں کے حوالے سے آگاہی دینی چاہیے کہ یہ صحابہ کرام آپس میں اس طرح پیار کرتے تھے، اس طرح محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی آپس میں جنگوں کے حوالے سے ایک دوسرے سے رقابت ہوتی تھی، لگتی تھی ان کی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگرے، پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اب بنو امیہ کے اہم فرد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیعت دی، ان کے ساتھ بیعت دی۔ اور جب جنگ بدر ہوئی ہے تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے چیچک کی بیماری کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان سے اتنی محبت، اپنی بیٹی سے اتنا پیار، حضرت عثمان کو جنگ سے پہلے کہتے ہیں آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے، آپ گھر میں رہیں، اس کی دیکھ بھال کریں، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کریں، آپ دیکھ بھال کریں گے آپ کو جنگ بدر کے شریکوں کے برابر ہی آپ کو انشاءاللہ اللہ ثواب دے گا، اور جو حصہ ملے گا اس میں بھی آپ کو برابر کی حصے داری ملے گی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے جب آپ واپس آئے، حضرت رقیہ کی وفات ہو چکی تھی۔ اس وقت حضرت رقیہ کو دفنایا جا رہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے۔ اس کے بعد آپ نے محبت توڑی نہیں ہے، دوبارہ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح بھی بنو امیہ کے اسی فرد، اسی ستون حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ محبت کے رشتے ہیں، یہ پیار کے رشتے ہیں، اور ان پیار کے رشتوں کو لوگوں میں پھیلایا کریں، ان محبت کے رشتوں کو لوگوں میں پھیلایا کریں، تاکہ لوگوں کو علم ہو کہ یہ صحابہ اور اہل بیت، ان میں کوئی رنجش والا معاملہ نہیں تھا، ان میں کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس سے ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا رقابت پیدا ہوتی ہو۔ انہوں نے تو آپس میں رشتہ داریاں کی ہیں، ان کے تو آپس میں محبت بھرے تعلقات تھے۔ کوئی بتقاضۂ بشری اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہوگی تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ معافی تلافی کر کے ایک دوسرے سے رشتہ داریاں کی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آخری بات سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں ابنی ھذا سید، ساتھ بڑے پیار کے ساتھ اس پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے ہیں، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اللہ کے گھر سے بڑی امید ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا اللہ کریم میرے اس سردار بیٹے کی وجہ سے اللہ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح پیدا کر دے گا۔ تاریخ نے وہ وقت بھی دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے، حضرت حسن خلیفہ بنے ہیں، حضرت حسن کے خلیفہ بننے کے بعد چند ماہ کے بعد حضرت معاویہ جو پوری سلطنت شام کے امیر تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بغیر کسی شرط کے صلح کر لی کہ مسلمانوں کو خون خرابے سے بچایا جائے، مسلمانوں میں باہمی چپکلش کو بچایا جائے،
چونکہ اس سے پہلے جنگ جمل، جنگ صفین کے حوالے سے جو مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پریڈکشن، آپ کی پشین گوئی کے حوالے سے حضرت حسن نے ان کے حق میں بیٹھ کر صلح کر لی اور مسلمانوں کو بہت بڑے فتنے سے بچاتے ہوئے ان کے حق میں دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ محبت برے رشتے ہیں۔ ہم اگلے جمعے انشاءاللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جو لوگ اہل بیت کی فضیلت سننا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیے انشاءاللہ وقت پہ۔ آج آپ نے بڑی محبت کا ماشاءاللہ ثبوت دیا ہے، جب آئے تھے ماشاءاللہ حال بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح ہی محبت سے تشریف لائیں اور محبت سے لوگوں کو دعوت دیں کہ اگر اہل بیت کی صحیح فضیلت سننی ہے، صحیح احادیث کی روشنی میں محمدی مسجد میں تشریف لائیں، اور انشاءاللہ آپ کو جو بات کریں گے ذمہ داری سے کریں گے، احادیث کے نمبر بتا کے آپ کو بات کریں گے، قرآنی آیات کے نمبر بتا کے بات کریں گے، تاکہ ذہن میں کسی قسم کی کوئی خلش نہ رہے کہ شاید ہم نے پتہ نہیں کون سی چیز سن لی ہے۔ آپ اس کو جا کے کنفرم کریں، لوگوں کو یہ باتیں بتائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ محبت کا پیغام اس ممبر سے، اس مسجد سے جائے گا۔ لوگوں میں یہ باتوں کو پھیلائیے کہ محبت کا پیغام لینا چاہتے ہو اور اخوت اور بھائی چارہ سیکھنا چاہتے ہو، آئیے ہمارے پاس۔ اللہ کریم ہمارے درمیان صحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور پیار پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔